جی ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک اور بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے تیسرے مقدمے پر بات کریں گے جو ان دونوں مقدمات سے ذرا مختلف. بریک کے بعد خوش آمدید. خواتین و حضرات، ہمارے لیگل سسٹم میں ایک بہت اہم ایشو کو بہت عرصے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ ایشو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، کاپی رائٹس یا ٹریڈ مارکس کا. یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اور ابھی تک اس پہ پراپر کوئی لیجسلیشن موجود نہیں ہے. کچھ نہ کچھ قانون سازی تو ہے، اس کا ذکر ہم کریں گے اس پروگرام میں، لیکن جس طرح سے قانون سازی ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، آپ اس رپورٹ کو دیکھ لیجئے اور پھر اس رپورٹ کے حوالے سے ایک مقدمے پر بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، اس مقدمے کے مدعی کو پروگرام میں دعوت دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے. پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھ لیجیے. پلیجرزم انگریزی لغت کے مطابق پلیجری سے نکلا ہے، جس کے معنی یونانی زبان میں اغوا کے ہیں. پلیجرزم کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا. اس وقت کسی اور کی تخلیق چوری کرنا عام ہو گیا تھا. پھر اسی پلیجرزم کو روکنے کے لیے 1790 میں کاپی رائٹس کا آغاز ہوا. پلیجرزم اس وقت پاکستان میں بھی انتہائی سنجیدہ اور قابل غور مسئلہ ہے. یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے تحت جب کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے علمی اور فکری اثاثے چوری کر کے اپنے نام سے شائع کرتے. ہمیں پاکستان کی کئی نامور یونیورسٹیز سے بہت سے کیسز ملے جن میں کئی معروف پروفیسرز اس جرم کا حصہ پائے گئے. کچھ سال قبل ATC نے طے کیا کہ پلیجرزم کو روکنے کے لیے عوامی سطح پر یونیورسٹیز کے تعاون سے ایک پلیجرزم ڈیٹیکشن سیل قائم کیا جانا چاہیے اور تمام یونیورسٹیز کو پلیجرزم ڈیٹیکٹنگ سافٹ ویئر فراہم کرنا چاہیے. مگر ATC کے تمام تر دعوے وہی رہے اور کوئی عملی اقدام نہیں اٹھائے گئے، جبکہ ATC کی پالیسی کے تحت ان تمام اساتذہ کو جو اس جرم میں ملوث پائے گئے انہیں نوکری سے خارج کر دینا چاہیے تھا. مگر یہ قانون بھی محض قانون ہی رہا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا. رپورٹ آپ نے دیکھی. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے ہی ایک مقدمہ ہے جس کے مدعی اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان کا نام مسعود مرزا ہے اور آپ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیگل ایکسپرٹ اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب حسن عرفان خان، جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، کاپی رائٹس، ٹریڈ مارکس کے حوالے سے ایک ماہر ہیں. ان سے بات کریں گے اس مقدمے کے حوالے سے بھی. جی سب سے پہلے مسعود مرزا، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ پیپر تھا جو میں نے لکھا تھا سیمینار پیپر. ایک ہمیں پری ریکویزٹ ہوتا ہے، ایک جو کورس آفر ہوتا ہے، تو وہ چینا صاحب نے مجھے جوائنٹ پبلیکیشن کی آفر کی تھی. اس بیس پہ اس پیپر کو خود بھی امپروو کریں گے اور چونکہ وہ میرے ٹیچر ہیں تو بینگ سپروائزر بھی ان کا رائٹ بنتا. قاعدہ یہ سب ایز اے فائنل ایگزام سبمٹ ہوا اور کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے اور اس پہ آپ کا باقاعدہ رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. جو آپ کی فائنل ڈگری ہوتی ہے اس میں یہ مینشن ہوتا ہے. ایگزامینر کون تھا، کس نے چیک کیا؟ چینا صاحب نے چیک کیا، لیکن جو چینا صاحب اس پہ جب سائن کرتے ہیں، رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، تو وہ ریکارڈ نیچے کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر وہ اس ریکارڈ کو مینٹین رکھتے ہیں. آپ کا یہ موقع تھا کہ آپ کو A گریڈ ملا اس کے اندر، اور اس کے بعد آپ کے جو سپروائزر تھے ڈاکٹر چینا صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو ہیلپ کریں گے اس آرٹیکل کو امپروو کرنے میں، بہتر بنانے میں، اور پھر کسی بین الاقوامی جریدے میں اس کو چھاپیں گے آپ کے اور اپنے دونوں کے نام سے. یہ کیسے؟ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے صرف اپنے نام سے وہ چھپوا. ڈاکٹر چینا صاحب ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ آپ ودرا کر گئے تھے اس ریسرچ پیپر سے، اسی لیے انہوں نے اپنے نام سے چھاپا. نہیں، اگر میں ودرا کرتا تو لازمی ان کے پاس کوئی پروف وغیرہ ہوتا. اور یہ پوری کلاس کے سامنے بات ہوئی تھی، پوری کلاس کے سامنے میں ایڈمٹ کیا تھا کہ میں کچھ اسٹوڈنٹس سے جوائنٹ پبلیکیشن کرنا چاہوں گا. 12 اسٹوڈنٹس تھے کلاس میں، اور جو میری تھرو میل کنورسیشن ہے اس میں واضح چیما صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ آئی ہیو ایڈیٹڈ اینڈ امپرووڈ یور پیپر. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو سول کورٹ میں IRS نے بیان دیا ہے، جو اپنا انہوں نے موقف لیا، اس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ چیما صاحب نے ہم کو بولا تھا کہ یہ جوائنٹ پبلیکیشن ہوگی اور یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کا ریسرچ پیپر ہے جس میں امپروو کرے گا. اگر آپ نے کیس کے اندر آپ نے کچھ ای میلز کا حوالہ دیا ہوا جس کے اندر آپ نے کہا کہ چینا صاحب نے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کہ مجھے وہاں سے پیمنٹ ریسیو ہوگی ہے جہاں پر یہ آرٹیکل چھپا تھا اور میں اس میں سے کچھ پیسے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، یہ ای میل میں ہے بات؟ نہیں، یہ ای میل میں نہیں، یہ فون کنورسیشن میں. فون کنورسیشن. ای میل میں کیا ہے؟ ای میل میں انہوں نے سب سے پہلے مجھے میل کی تھی کہ آئی ہیو ایڈیٹڈ اینڈ امپرووڈ یور پیپر اینڈ سینڈ فار پبلیکیشن. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے میل کیا کہ آپ کا پیپر ریویو ہو کے آ گیا ہے
اس میں کچھ فردر جو امپروومنٹس کی گنجائش ہے. اس میں جو IRS کے چیف ایڈیٹر تھے ان کی بھی میل آ گئی تھی، چونکہ چیمہ صاحب نے فارورڈ کی تھی، انہوں نے بھی چیمہ صاحب کو بولا تھا کہ آپ اس ڈیٹ سے پہلے دیں. تو پیپر میں نے امپروو کیا اور اس میل کے تھرو پیپر پھر میں نے سینڈ کیا. IRS کے انسٹیٹیوٹ آف ریجن اسٹڈیز جس جرنل میں یہ پیپر پبلش ہوا. کیا حل ہے اس پرابلم کا؟ اس میں دیکھیے جنرلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسرشن کر رہے ہیں یہ جنرلی پلیجرزم کے زمرے میں آتی ہے. اب پلیجرزم کی پرابلم یہ ہے کہ اٹ از اے مورل آفینس، اٹس ناٹ اے لیگل آفینس. ہمارے لا میں جو کاپی رائٹ آرڈیننس ہے وہ اس کو کور کرتا ہے، تو وہ اس میں پلیجرزم یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات کاپی کر لیتے ہیں. یہ جو پلیجرزم ہے قانونی طور پہ اسے جرم کیوں نہیں تصور کیا جا رہا پاکستان میں؟ دیکھیے ابھی قانون کی تو ایولیوشن کی بات ہے، اس میں آپ کو ذکر کروں کہ ابھی ریسنٹلی نیشنل جوڈیشل کانفرنس ہوئی تھی، وہ آنریبل سپریم کورٹ نے کی تھی. تو جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے افتخار محمد چودھری، تو انہوں نے ڈیکلریشن پڑھا تھا، اس میں یہ ریکگنائز کیا گیا تھا کہ کاؤنٹر فیٹنگ اور پلیجرزم جو ہے دے آر ٹو بی ٹریٹڈ ایز تھیفٹ. تو ہوپ فلی اس میں کوئی لیجسلیشن بنے، پر ورلڈ وائڈ اس کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی میجر لیجسلیشن نہیں ہے. اب ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے آرٹیکل لکھ لیا تو اس میں ان کی ایک کاپی رائٹ بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دس ایشو کوڈ بی مور دین پلیجرزم. اگر ان کا ایک ریسرچ پیپر جو ہے دیٹ از پارٹ آف این ایگزامینیشن پروسیس اور دیٹ از سائنڈ بائی دی سپروائزر، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طریقے سے غائب ہو سکتا ہے یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. دیٹ از گڈ انف ایویڈنس فار ہم ٹو شو کہ یہ ان کی آتھرشپ ہے. اس بچے کے پاس کوئی کرمنل ریمیڈی اویلیبل ہے؟ کاپی رائٹ کو اگر کوئی انفرنج کرے یا اس کی نقل کرے تو اس کی خلاف ورزی کے خلاف جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں کرمنل آفینس بن سکتا ہے. جی جو ہے سزا بھی مل سکتی ہے. کتنی سزا ہے اس کی؟ اپ ٹو 3 سال ہے اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ. 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، 3 سال سزا ہو سکتی ہے. سزا 66 کاپی رائٹس آرڈیننس 1962 کی روح سے. آپ نے کرمنل کیس رجسٹر کرانے کی کوشش کی؟ نہیں، FIA میں صرف انویسٹیگیشن میں درخواست دی آپ نے FIR درج کرانے کے لیے؟ جی بالکل. انہوں نے انویسٹیگیشن کی اس کے اوپر؟ نہیں، انہوں نے کوئی آپ کا پرچہ درج نہیں کیا؟ ان کی انویسٹیگیشن کا کیا کنکلوژن نکلا، کچھ معلوم ہے آپ کو؟ انکوائری ہو رہی تھی ڈپارٹمنٹ میں، DSS ڈپارٹمنٹ میں، جو DSS نے اپنی کمیٹی بنائی تھی اس ایشو کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اس کے خلاف چیمہ صاحب نے اسٹے لے لیا، لیکن جو FIA میں تو کوئی اس پہ رسپانس نہیں. اس کے اوپر تو کوئی اسٹے نہیں ہے نا؟ FIA میں جو آپ نے درخواست دی اس کے اوپر کوئی اسٹے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آگے انویسٹیگیشن نہیں کی FIA؟ بالکل FIA کا کام ہے، اسی لیے آپ نے ریڈ میں ان کو بھی پارٹی بنایا. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے تینوں مقدمات دیکھے اور تینوں مقدمات کے حوالے سے گفتگو بھی سنی. ڈاکٹر عبدالباسط نے جس طرح سے کہا کہ کچھ پرابلم ہمارے ساتھ بھی ہے کیونکہ ہم سچ نہیں بولتے، عدالتوں میں جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے عدالتوں کو سچ جاننے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل سسٹم میں جو پرابلمز ہیں ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وکلا ججز کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں نبھائی جا رہی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے تو ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم نے آج 3 مقدمات پر بات کی. پہلا مقدمہ محمد عامر کا تھا، دوسرا محمد عارف کا تھا اور تیسرا مقدمہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک اسٹوڈنٹ مسعود مرزا کا تھا. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ بھی اپنا کام کریں گے اور ان لوگوں کے پرابلمس حل ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر آپ